اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الطلاق سے ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مختصر مسائل، طلاق دینے کا طریقہ، رجوع کرنے کا طریقہ اور عدت کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ یہ معاشرتی مسائل ہیں، طلاق، نکاح وغیرہ، اور معاشرتی مسائل کو قرآن کریم نے بہت زیادہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء اور اسی طرح سورہ نور میں اور سورہ طلاق میں تقریباً 10 صورتیں ایسی جن میں اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے مسائل کو بیان نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو فرض واجب عبادت کرتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، تو روزانہ اگر اس کا وقت دیکھیں تقریباً 1 گھنٹہ بنتا ہے، 1 ڈیڑھ گھنٹہ۔ باقی جو وقت ہے تو اس میں ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ، بازار میں، کسی ادارے میں، تو ان سے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، وہ ان کو معاشرتی مسائل کہا جاتا ہے۔ اگر یہ معاشرتی مسائل انسان اور مسلمان سیکھ لے اور ان کے مطابق عمل کرے تو زندگی میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کثرت سے عبادت تو کرے لیکن معاشرتی مسائل نہ سیکھے، ان کے مطابق عمل نہ کرے تو زندگی میں سکون پیدا نہیں ہوتا۔ تو شریعت نے جس چیز کو زیادہ اہمیت دی ہے، ہم بھی اس کو اہمیت دیں اور اس کو سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ نکاح طلاق کے مسائل ہیں، خاص طور بہت اہم ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اذا جب طلقتم، تم طلاق دو، النساء عورتوں کو، فطلقوہن، تم ان کو طلاق دو، لعدتہن، ان کے عدت کے وقت، واحصوا العدہ، اور شمار کرو عدت کو، واتقوا اللہ ربکم، ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن، تم ان عورتوں کو نہ نکالو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ لے آئیں کوئی واضح فوش کام۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو آگے بڑھے گا اللہ کی حدود سے، فقط ظلم نفسہ، وہ خود پہ ظلم کرے گا۔ لا تدری، آپ نہیں جانتے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ، یحدث، پیدا فرما دے، نیا پیدا فرما دے، بعد ذالک، اس کے بعد، امرا، کوئی کام۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لیکن یہ احکام امت کو دیے، اس لیے خطاب فرمایا، اس لیے فرمایا کہ آپ نمائندہ تھے اللہ تعالیٰ کے۔ یا ایھا النبی، خطاب فرمایا اذا طلقتم، جب تم طلاق دو، تم یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے تو پوری امت کو خطاب ہے۔ جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت۔ عدت کے وقت مطلب یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پاکی کے ایام میں جس میں مباشرت نہ کی ہو آدمی اس میں طلاق دے، تو اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کی عدت ذرا طویل نہیں ہوگی۔ اگر ایام حیض میں طلاق دے گا، ایک تو وہ گناہ ہے حیض کے ایام میں طلاق دینا، دوسرا اس عورت کی عدت طویل ہو جائے گی۔ ایک تو اس کو یہ ناپاکی کے ایام گزارنے پڑیں گے، اس کے بعد 3 پاکی کے ایام آئیں گے، عدت طویل ہو جائے گی، تو عدت طویل کرنا بھی تکلیف دینا ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا کہ ان کے طلاق دو پاکی کے ایام، اس میں مباشرت نہ ہوئی ہو۔ اور اسی طرح اگر مباشرت اس میں نہیں ہوئی، پاکی کے ایام ہو گئے، اب یہ بھی چل رہا ہے کہ حمل نہیں ٹھہرا، اگر حمل ٹھہر گیا عورت کو پھر طلاق دے دی، اس کی عدت اور طویل ہو جائے گی، وہ 9 ماہ تک لمبی ہو جائے گی۔ تو شریعت نے اتنا خیال کیا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی سے جدائی اختیار کریں، بیوی سے راستہ علیحدہ کریں، تب بھی اس بات کا خیال ہو کہ تکلیف نہ دیں اس کو۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو شمار کرو، مرد بھی شمار کرے، شوہر اور عورت بھی شمار کرے کہ عدت کب سے شروع ہو رہی ہے، ختم کب ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور تم اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو، جو اللہ کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل کرو۔ پھر فرمایا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، عدت کے دوران بھی شوہر کے ذمہ بیوی کا خرچہ واجب ہے، رہائش دینا بھی واجب ہے، خرچہ دینا بھی واجب ہے۔ تو اور عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ گھر سے نکلے، کیونکہ اللہ کا حق بھی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت اپنے شوہر گھر کے اندر ہی رہے۔
اگر طلاق رجی ہے یعنی ایک دو طلاقیں دی ہیں سری، تو اس میں تو رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ شاید میں بھی آپس میں دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک طرف مائل ہو جائیں، شوہر رجوع کر لے، اگر بیوی یہ غلطی ہے تو بیوی نادم شرمندہ ہو کے معذرت کر لے، ہو سکتا ہے اگر راستے علیحدہ ہو گئے، مکان ہی علیحدہ ہو گئے تو پھر واپسی کا راستہ ہی مشکل ہو جاتا ہے، درمیان میں دائیں بائیں کے لوگ داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر طلاق بائن ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ عورت اسی گھر میں رہے لیکن شوہر سے پردہ کرے۔ اور باقی طلاق رجی میں مستحب یہ ہے کہ عورت شوہر کے سامنے خوبصورت بن کے میک اپ کر کے رہے تاکہ اس کا دل اس طرف مائل اور رجوع کر لے۔ یہ سب تعلیمات دین اسلام کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ اللہ یاتین فاحشۃ مبینہ، ہاں عورتیں اگر کوئی واضح فحش کام لے کے آئیں تو پھر مرد عورت کو گھر سے رخصت کر سکتا ہے۔ فحش کام میں ایک تو یہ خدا نہ خواستہ وہ کردار اچھا نہ ہو اس کا، نمبر دو یہ وہ زبان دراز ہو کہ وہ خاموشی سے نہیں بیٹھتی، بولتی رہتی ہے، لڑتی رہتی ہے، تو پھر اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے بھی مرد عورت گھر سے رخصت کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود کا خیال کرنا ضروری ہے۔ جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے خود پہ ظلم کرے گا وہ۔ تو اصل میں یہی دین ہے کہ دین جو ہے نا حفظ حدود کا نام ہے۔ جو شریعت نے حد مقرر کر دی ہے جس کام کی، اس حد کے اندر رہنے کا نام دین ہے۔ اور آدمی حد کراس کر جائے کسی بھی کام کی تو وہ دین نہیں رہتا، وہ کام بے دینی بن جاتا ہے۔ اب مثلا میاں بیوی کا تعلق ہی ہے، یعنی آپس کے میں اکٹھے رہنا ہے، تو بیوی کی حوصلہ افزائی اور اچھا سلوک بھی ضروری ہے، لیکن اتنا اچھا سلوک، اتنی باتیں ماننا کہ آدمی اس کی بات میں آ کے فرائض بھی چھوڑ دے، واجبات بھی چھوڑ دے، خدا نخواستہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، تو اس حد تک دل جوئی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کی حدود کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کے اندر اللہ نے حد رکھی ہے، خرچ کرنے کی حد رکھی ہے۔ اگر ایک آدمی سورج طلوع ہوتے ہوتے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ گناہ ہوگا اسے، اور عصر کے بعد نوافل پڑھ رہا ہے اسے بھی گناہ ہوگا، فجر کی نماز پڑھنے فوراً بعد نوافل پڑھ رہا ہے اسے بھی گناہ ہوگا، حد کراس کر گیا۔ روزہ رکھ رہا ہے عید کے دن اسے بھی گناہ ہوگا، وہ حد کراس کر گیا۔ تو حدود کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے کس حد تک یہ کام کرنا ہے اور کس حد تک نہیں کرنا۔ پھر فرمایا لا تدری لعل اللہ، آپ کو معلوم نہیں شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور نیا کام پیدا فرما دے، یعنی طلاق تو ہو گئی ہے، شاید عورت نادم ہو کے معذرت کر لے یا مرد کو اپنی غلطی پہ تنبیہ ہو وہ رجوع کر لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے یہاں ایک حدیث بھی یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں احبب حبیبک ہونا ما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، کہ تم کس سے محبت کرو گے اعتدال کے ساتھ کرو، اعتدال کے ساتھ، بے اعتدالی سے حدیں کراس کر محبت نہ کرو کس سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس دن دشمن بن جائے وہ۔ وابغض بغیضک ہونا ما عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما، کہ اس سے اگر دشمنی اور نفرت پیدا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو وہ اختلاف بھی آدمی اعتدال اور دائرے کے اندر رہ کر کرے، یعنی کہ اس سے اختلاف ہوگا تو آدمی اس پہ جھوٹے الزام لگانا شروع کر دے، اس کا راز فاش کرنا شروع کر دے، اور جتنا برائی اس سے کر سکتا ہو کرے، تو اس کا بھی نقصان ہوگا کہ اس سے دوبارہ صلح ہو گئی، اکٹھے بیٹھنے لگ گیا اور وہ دوست بن گیا، تو پھر آدمی کے جو اعتماد تھا وہ ختم ہو جائے گا، وہ یہ سوچے گا کہ یہ تو بہت ہی حد سے بڑا ہوئے آدمی ہے۔ تو آدمی دشمنی اور دوستی اعتدال کے اندر رہ کے کرے، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، دوستی ہوتی ہے تو حدیں کراس کر جاتے ہیں، سارے راز، ساری باتیں اور سب کچھ دوست کو بتا دیتے ہیں اور اس پہ اندھا اعتماد کر لیتے ہیں، اور جب دشمنی ہوتی ہے پھر بھی حدیں کراس کر جاتے ہیں۔ اعتدال میں رہنا ضروری ہے۔ پھر فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں عورتیں اپنی مدت کو، یعنی مدت کو فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو روک لو ان کو دستور کے مطابق، او فارقوهن بمعروف، یا ان کو رخصت کر دو دستور کے مطابق، واشہدوا ذوی عدل منکم، اور تم گواہ بناؤ اپنے میں سے دو انصاف عادل آدمیوں کو، منصف انصاف کرنے والے عادل آدمیوں کو، واقیموا الشہادۃ للہ، اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے، ذالکم یوعظ بہ، اس کی نصیحت کی جا رہی ہے تمہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے پیدا فرما دیں گے نکلنے کی جگہ۔ تو میں جب ادھر گزرنے لگے پھر شوہر کو دو اختیار ہیں، جب ادھر گزرنے قریب ہوئے تو رجوع کر لے طلاق سے، اگر طلاق رجی ہو، ایک یہ دوسری طلاقیں ہوں، یا پھر عورت کو رخصت کر دے۔ اگر فیصلہ ہی کر لیا کہ نہیں ہمارا اکٹھے رہنا مشکل ہے تو پھر رجوع اگر رکھے تو رکھے، روکے اچھے طریقے سے، تنگ کرنے کے لیے اس سے رجوع نہ کرے،
اور یا رخصت کرے تو اچھے طریقے سے رخصت کرے۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ جی جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اگر میری غلطی سے میں معذرت خواہوں آپ سے بھی مجھے معاف کر دینا، اور میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اکٹھے تو ہم نہیں رہ سکتے، لیکن چلو آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے انسانیت کی بنیاد پہ ایک سے کوئی تعاون ہو سکا ہم وہ تعاون کر دیں گے اور دل صاف کر لیں گے اپنا۔ اس کے بعد ہم کوئی برائی وغیرہ کسی کے پیچھے نہیں کریں گے، تو اچھے طریقے سے علیحدہ ہو۔ یہ ہمیں شریعت طریقہ بتاتی ہے، ورنہ کوئی اور لوگ معاشرت نہیں بتاتا۔ معاشرت یہ کہتا ہے کہ جس سے علیحدہ ہونا ہو تو اچھی طرح لڑ جھگڑ کے، گالیاں دے کے، بدنام کر کے، الزام لگا کے علیحدہ ہوں۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، نہ انسانی طریقہ ہے۔ پھر فرمایا شدوا ذی عدل منکم، جب رجوع کرو طلاق سے تو پھر 2 گواہ بنا لو، تاکہ بعد میں اگر اختلاف ہو تو گواہی دے سکیں کہ واقعی اس نے عدت کے اندر رجوع کر لیا تھا، بعد میں اختلاف نہ، بیوی سامنے نہ بھی ہو تو 2 آدمیوں کو سامنے رجوع کر لینا مستحب ہے۔ اور رجوع کے 2 طریقے، ایک تو ہوتا ہے عمل سے رجوع کہ آدمی بیوی کو ہاتھ لگا لے، اس سے رجوع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ زبان سے رجوع کر لے کہ میں نے رجوع کر لیا، اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ گواہی اللہ کے لیے صحیح سی گواہی دو اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ اس کے ذریعے اس کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ پر آخرت دن پر ایمان رکھتا ہے، وہی چیزوں عمل کرے گا۔ جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کے احکام کی عظمت نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو وہ تو نہیں عمل کرے گا۔ اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے کہ میں نے حساب بھی دینا ہے اپنی زندگی میں کیے ہوئے کاموں کا اور باتوں کا، وہ تو نہیں صحیح کام کرے گا اور فکر اس کے اندر ہوگی۔ تو یہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، فکر آخرت، خوف خدا۔ اور 2 چیزیں بندے کے اندر آ جائیں پھر زندگی میں احتیاط پیدا ہوتی ہے، آدمی عمل کرتا ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو پھر آدمی اکثر کام کر رہا ہوتا ہے اپنی ایک عادت کے مطابق، رسم سمجھ کے۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تقوی کے بعد فائدہ بیان فرمایا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اس ڈر کی وجہ سے تمام حرام کاموں اور حرام باتوں کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ اور آدمی کسی بھی حرام کام میں مبتلا ہے، حرام بات میں مبتلا ہے، تو وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے۔ تو جو آدمی تقوی پیدا کرے گا اور حرام کاموں سے بچے گا تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے، ہر مشکل سے، ہر تنگی سے۔ تو نکاح طلاق کے مسائل چل رہے ہیں، جب خدا نخواست طلاق ہوتی ہے تو بڑے مسائل پیش آ جاتے ہیں، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی۔ ان میں سے جو متقی ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ پیدا فرما دیں گے، اور اللہ کا قانون ہے، اللہ کا راستہ تو دیا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں لوگوں کو سمجھایا کہ ایمان لے آئیں، لیکن ان لوگوں نے ایمان لانے کے بجائے آپ کو تکلیف دی۔ آپ واپس تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ مکہ آ گئے، وہ پہلے پہنچے ہوئے تھے کہ جی آپ بتائیں، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، خود ٹھکانہ دے رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، انہوں نے ٹھکانہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ غار میں تھے، غار ثور میں، تو وہاں مشرکین پہنچ گئے، تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مشرکین پہنچ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکروں کو لے کے بحر کلثوم کے پاس پہنچے، آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ راستہ دکھائیں گے، مجھے راستہ نکال دیا۔ جو تقویٰ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اللہ رزق دیں گے اس جگہ سے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو تقویٰ ایک فائدہ یہ ہے، جو آدمی متقی پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچے گا اور ساتھ رزق کے لیے کوشش بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ تو محنت کوشش تو ضروری ہے، اور تقویٰ بھی ہو جائے تو پھر رزق ایسی جگہ سے ملتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ یہ تقویٰ کے فوائد ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کام کرنا چاہے تو اس کے جو اسباب اپنے اختیار میں ہوں، انسان وہ جائز اسباب اختیار کرے، اور نتیجے کے بارے میں اللہ پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا، اچھا نتیجہ آئے گا، اسی توکل کہتے ہیں۔ تو اللہ بھروسہ بھی ہونا چاہیے، آدمی سارا اسباب پر یقین بھی نہ کرے کہ اسباب تو نظر آ نہیں رہے، کام کیسے ہوگا یہ سوچے کہ جس اللہ نے اب تک کھلایا ہے، ضرورتیں پوری کی ہیں، تو وہ انشاءاللہ آئندہ ہی پوری کریں گے۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ اپنے کام تک، اپنے معاملے تک پہنچنے والے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ بنایا ہے کہ فلاں کام کب ہونا ہے، کتنا ہونا ہے، کس کے لیے ہونا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارا کام محنت کوشش کرنا ہے، باقی اللہ کو معلوم ہے کیا ہوگا۔ تو یہ اس کی کچھ تفسیر ہے، اور باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔